अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की मुसलमाना ने हिंद के नाम एक दर्दमंदाना अपील। हैदराबाद के करीब ख़ानदानों के लिए 15,000 से ज़ायद फ्लैट्स की तामीर। हैदराबाद में ज़ेर तामीर फ्लाई ओवर का एक हिस्सा मुनहदिम, 4 वर्कर्स ज़ख्मी। और हैदराबादें कत्ल की 5 वारदातें, अवाम में तशवीश। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जुमेरात 22 जून को हैदराबाद के करीब कुल्लूर गांव में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे, जहां तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहने वाले गरीब ख़ानदानों के लिए 15,660 फ्लैट्स तामीर किए हैं, जो 117 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल हैं। हुकूमत ने रियासत के हर गरीब ख़ानदानों के लिए डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रही है। शहर में ज़मीन ना मिलने की वजह से हैदराबाद के बाहर कुल्लूर गांव में ये मकानात तामीर किए गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमाना ने हिंद के नाम आज एक दर्दमंदाना अपील जारी करते हुए फरमाया कि एक मुसलमान जिसे नमाज, रोज़ा और हज व ज़कात के मसाइल में शरीयत के अहकाम पर अमल करने का पाबंद है, उसी तरह माशरती मसाइल, निकाह व तलाक़, खुला, इद्दत, मीरास, वलादियत और हज़ानत वगैरह में भी शरीयत के हुक्म पर कायम रहना हर मुसलमान पर वाजिब है। इन उमूर से मुताल्लिक़ बेशतर इसकाम बराह रास्त कुरान और हदीस से साबित हैं और फ़ुक़हा के दरमियान मुत्तफ़िक़ अलैह हैं, इसलिए उन अहकाम को दीन में बुनियादी अहमियत हासिल है। हुकूमत के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुजव्वज़ा खाका है, उससे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत से उमूर में शरीयत के आइली क़ानून से मुतसादिम होगा। इसलिए मुसलमानों के लिए दीनी नुक़्ता नज़र से ये ख़तन नाक़ाबिल क़बूल है। इसके अलावा ये मुल्क के मफाद में भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का एक गुलदस्ता है और यही तनों उसकी खूबसूरती है। अगर इस तनों को ख़त्म किया गया और उन पर एक ही क़ानून मुसल्लत कर दिया गया तो अंदेशा है कि उससे कौमी एकजहती मुतासिर होगी। ये बात भी बड़ी अहम है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ़ अलाहिदगी पसंद क़बाइल को उसी वादे पर कौमी धारे में शामिल किया है कि उनके रिवाजी क़ानून को मुतासिर नहीं किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस माहिदे की खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए पर्सनल लॉ के सिलसिले में मुख्तलिफ़ गिरोहों के नुक़्ते नज़र की रियायत करना ज़रूरी है और यही दस्तूर की रूह है। तेलंगाना के CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का अपनी पदयात्रा को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया है, क्योंकि वो बीमार पड़ गए हैं। ज़राए के मुताबिक भट्टी को शदीद बुखार आ गया है, जिसके बाद डॉक्टर ने उनका मुआयना किया और उनको इस यात्रा को रोकने का मशवरा दिया, जिसके बाद कांग्रेस लीडर ने उस यात्रा को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया। उन्होंने इस यात्रा में वक्फा देने का फैसला किया है। तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS की नाकामियों को उजागर करने, अवामी मसाइल से वाकफियत और कांग्रेस को निचली सतह से मुस्तहकम करने के लिए CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का अपनी यात्रा के 97 दिन व चिलचिलाती धूप के बावजूद खराबी सेहत के सबब सिर्फ 4.5 किलोमीटर का फासला ही तय कर पाए। उन्होंने जगह जगह मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की बग़ौर समाअत की। बताया जाता है कि इस यात्रा के दौरान मुसलसल चलने से उनके जिस्म के पानी में कमी हो गई और उनकी शुगर की सतह भी गिर गई। हैदराबाद में एक नौजवान ने पेंडिंग चालान अदा करने के मसले पर ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस के बाद बरहम होते हुए अपनी गाड़ी को आग लगा दी। ये वाक़या शमशाबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या पीर की सपहर पेश आया, जहां शमशाबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह पर ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने फसीउद्दीन नामी नौजवान की बाइक को रोका। चूँकि उस गाड़ी के चालान पहले ही ज़ेरे इल्तिवा थे, इसलिए उन्हें उनकी अदायगी का मशवरा दिया गया। नौजवान ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो चालान की रकम बाद में अदा करेगा। नौजवान के जवाब पर ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि चालान अदा करने के बाद ही उसे गाड़ी हवाले की जाएगी। इस दौरान नौजवान ने बताया कि उसे ज़रूरी काम पर जाना है, उसकी गाड़ी उसे दे दी जाए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस गाड़ी देने तैयार नहीं थी, जिस पर नौजवान और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। इस वाक़े पर बरहम नौजवान ने फ़ौरन अपनी एक्टिवा का ट्रंक खोलकर बाइक को आग लगा दी। ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगते ही वहां मौजूद अफराद खौफजदा होकर भाग गए।
حیدرآباد کے ایل بی نگر میں زیر تعمیر فلائی اوور کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ ساگر رنگ روڈ پر تعمیر ہونے والے بیراملا گوڑا فلائی اوور تعمیری کاموں کے دوران سلیب کو پلر ٹو پلر جوڑا جا رہا تھا۔ فلائی اوور ایک دم سے گر گیا۔ اس حادثے میں 4 ورکر زخمی ہو گئے، جنہیں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کا تعلق اتر پردیش اور بہار سے بتایا جا رہا ہے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں انجام دی۔ فلائی اوور کے گرنے کی وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے انجینئروں کی ایک ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ غیر معیاری کام ہے یا کوئی تکنیکی وجہ سے سلیب کا حصہ منہدم ہو گیا، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایل بی نگر کے ایم ایل اے دیوی ریڈی سدھی ریڈی نے جائے حادثے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے فلائی اوور گرنے کے واقعے کی اعلیٰ حکام سے تحقیقات کرائی جائیں گی، اس کے ذمہ دار کو سخت سزا ملے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ زخمیوں کو بہتر علاج کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ڈائی باغ میں 2 زنخواؤں کو قتل کر دیا گیا۔ نامعلوم حملہ آوروں نے دونوں خواجہ سراؤں کا پتھروں اور چاقوؤں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس وہاں پہنچ گئی اور مقدمہ درج کر لیا۔ سراغ رساں ٹیم نے موقع پر پہنچ کر جانچ کی۔ ڈی سی پی کرن کھرے نے بتایا کہ یوسف عرف ڈالی 25 سالہ اور ریاض عرف صوفیہ 30 سالہ کو منگل 20 جون کو آدھی رات کو نامعلوم افراد نے چاقو کے وار اور پتھر ڈال کر ہلاک کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن حدود میں رہتے تھے۔ جائے وقوع سے ایک چاقو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ڈی سی پی نے کہا کہ وہ اس قتل کی تمام زاویوں سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں کل رات دوہرے قتل کی ایک اور واردات پیش آئی۔ میلار دیوپلی علاقے من فٹ پاتھ پر مہوے خواب 2 افراد کا کسی نے قتل کر دیا۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ افراد میلار دیوپلی کے درگا نگر علاقے میں فٹ پاتھ پر سو رہے تھے کہ بعض نامعلوم افراد نے ان دونوں پر وزنی پتھروں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ان دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں دوہرے قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ قتل کے وجہ کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس آس پاس نصب CCTV کیمروں کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ حملہ آوروں کی شناخت کی جا سکے۔ واضح رہے کہ ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن حدود میں یوسف عرف ڈالی 25 سالہ اور ریاض عرف صوفیہ 30 سالہ کو منگل 20 جون کی آدھی رات کو نامعلوم افراد نے چاقو سے وار کرتے ہوئے پتھر سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا تھا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے چادر گھاٹ میں آج دن دہاڑے ایک نوجوان کا سرِ عام بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 30 سالہ یوسف نامی نوجوان کا چادر گھاٹ علاقے میں دن دہاڑے مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ قتل کی وجہ ناجائز تعلقات بتائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اس واردات میں اکرم اور شعیب ملوث بتائے گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یوسف اپنی موٹر بائیک پر ایک خاتون کے ساتھ جا رہا تھا کہ اعظم پورے کے پاس 2 افراد نے یوسف کو روک دیا اور سڑک پر ہی چاقو سے دیوانہ وار حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ منگل کی رات سے چہارشنبے کی دوپہر تک شہر حیدرآباد میں چند گھنٹوں کے دوران قتل کی 5 وارداتیں پیش آئیں، جس سے عوام میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ایک نوجوان اختراع کار کے ذریعے تیار کردہ واٹر پمپ سیٹ کنٹرولر نے خلیجی زراعت کے حکام کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ یہ ڈیوائس، جسے 38 سالہ مونڈے سرینیواس نے تیار کیا ہے، بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے پانی کی سطح کے مطابق اگنیشن اینڈ آف ڈیوائس کا کنٹرول کرتا ہے۔ سرینیواس کی پیشکش نے بہت سے مندوبین کو متاثر کیا، جنہوں نے حال ہی میں حیدرآباد میں G20 وزرائے زراعت کی میٹنگ میں شرکت کی۔ اس میٹنگ میں G20 کے اہم ارکان جیسے سعودی عرب، امریکہ کے علاوہ ہندوستان کے کچھ دوست ممالک نے بطور مبصر شرکت کی تھی۔ عمان جغرافیائی رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک اور خلیجی خطے میں زرعی پیداوار میں نمایاں ہے، نے اس آلے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ عمان اپنے کاشتکاروں کو درآمدی انحصار کو کم کرنے کے لیے جدید فارمنگ ٹیکنالوجیز کو اپنانے کی ترغیب دے کر زرعی مصنوعات میں خود کفالت کے لیے کام کر رہا ہے۔
آندھرا پردیش کی عارضی دارالحکومت امراوتی میں دو خواتین صحافیوں کے درمیان رپورٹنگ کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا اور ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ یہ واقعہ چیف منسٹر آفس میں پیش آیا۔ ٹی وی 9 کی حسینہ اور این ٹی وی کی ریحانہ چیف منسٹر آفس مسلسل میں بالادستی حاصل کرنے کی کوشش میں یہ جھگڑا پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ ان خواتین صحافیوں کے درمیان لڑائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتی ہیں۔ چیف منسٹر آفس میں پیش آئے اس واقعے کے بعد دونوں چینلز کی انتظامیہ نے ان کا الگ الگ مقام پر تبادلہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریحانہ کی وشاکھاپٹنم اور حسینہ کو حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ ریاست اتر پردیش کے شاہجہاں پور ریلوے اسٹیشن پر 110 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے والی پاٹلی پتر ایکسپریس ٹرین سے ایک مسافر گر گیا۔ وہ تقریباً 100 میٹر تک پلیٹ فارم پر گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ یہ مناظر ریلوے اسٹیشن کے CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے۔ اس واقعے میں نوجوان محفوظ رہ گیا، جس پر تمام نے راحت کی سانس لی۔ اس واقعے میں نوجوان نہ صرف محفوظ رہا بلکہ معمولی طور پر بھی زخمی نہیں ہوا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی مسلمانہ نے ہند کے نام ایک دردمندانہ اپیل۔ حیدرآباد کے غریب خاندانوں کے لیے 15,000 سے زائد فلیٹس کی تعمیر۔ حیدرآباد میں زیر تعمیر فلائی اوور کا ایک حصہ منہدم، 4 ورکرز زخمی۔ اور حیدرآبادیں قتل کی 5 وارداتیں، عوام میں تشویش۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔